معزز محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع معظم شافع امم حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے آج ہم جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ قدس میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ خالق کائنات جل وعلا ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب ہم تعلیمات اولیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہاں پر ایک تصور عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اللہ والے وہ تھے کہ جن سے کرامات صادر ہوئی اور صرف کرامات کی حد تک ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل حقائق ہیں ان کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، یا شاید ہم ان کو بیان کرنے میں اور آپ تک مکمل طور پر وہ بات پہنچانے میں شاید ہم سے علماء سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، شاید کہ ہم نے اولیاء کرام کو صرف کرامات تک محدود نہیں کرنا، بلکہ وہ وجہ تلاش کرنی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ کرامات عطا فرمایا، اور اس کی بنیاد جو اس کی بیس بنیاد ہے، پہلی بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت ہے۔ جو جتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے وہ اتنا ہی بڑا پیر ہے۔ تو یہ ایک بنیادی پہلو ہے۔ محبت رسول کے بغیر کوئی بھی کام مسلمان کا پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے۔ اسر ماں راز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ مسلمان کی صرف ایک ہی پہچان ہے کہ وہ اپنے رسول کے نام پر زندہ رہے اور اسی نام پر اپنی جان قربان کرے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہماری ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے۔ یہ ایک بنیادی پہلو ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے اولیاء کرام کو صرف کرامات تک محدود کر دیا کہ حضور غوث اعظم نے جی کسی کا بیڑا تار دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، اور ان میں بہت ساری من گھڑت قسم کی کہانیاں بھی لوگوں نے گڑھی ہوئی جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی بھی درمیان میں آ جاتی کیونکہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی، تو کچھ ایتھینٹک ہوتی، کچھ ان ایتھینٹک ہوتی جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ بینگ کا مسلم ہمارے لوگوں کو اتنا زیادہ ان کے پاس اسٹڈی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے لیک آف نالج کی وجہ سے، تعلیم کم ہونے کی وجہ سے وہ انہی باتوں پر بلیو رکھتے ہیں جیسے سنی سنائی کہانیاں چلی آ رہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک قصہ دو دو تین تین بزرگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، فلاں نے بھی یہ کیا، فلاں نے بھی یہ کیا، فلاں نے بھی یہ کیا۔ تو ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس نے ان کو صاحب کرامت بنا دیا، جس نے ان کو اس مرتبے اور مقام پر فائز کر دیا۔ تو عزیز دوستو، ایک تو میں نے بات بتائی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت. یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی سرشت میں شامل تھا. اور دوسری بات علم، قرآن کا بے انتہا علم، بہت زیادہ سٹڈی، حدیث کو گہرائی میں جا کر پڑھنا اور بہت زیادہ علم حاصل کرنا. اتنا علم. آج کے آپ دور میں دیکھیے کون سا ایسا پروفیسر ہے کہ جس کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے 60, 70, 80 ہزار لوگ ایک ٹائم میں اس کا لیکچر اٹینڈ کرتے ہوں آ کر. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر ہم ان کی کرامات کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ان کے ایک ایک لیکچر کے اندر 70 ہزار لوگ ہوتے تھے اور ان کی زبان سے باتیں نکل رہی ہیں، وہ ان کو لکھ رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات سنیے، وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے، ان میں نان مسلم بھی ہوتے تھے، جیوز بھی ہوتے تھے، کرسچنز بھی ہوتے تھے، یہودی عیسائی ہوتے تھے. وہ آ کر ان سے فیض حاصل کرتے، ان سے باتیں سیکھتے، علم کی بھیک لے کر جاتے. یہ وہ علم تھا کہ مسلمان جس کی خیرات بانٹ رہے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا میں علم کی بنیاد پر ڈنکے بجا دیے. وہ کس یونیورسٹی کے پڑھنے والے تھے جس نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو وسیع و عریض کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر صفا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے سیدنا عمر فاروق. علم کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. لباس پھٹا پرانا ہو تو گزارا ہو سکتا ہے. جب حضرت عمر فاروق نے فلسطین کو فتح کیا تو آپ وہاں پر گئے تو آپ کے غلام اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین ہو کے خود اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور لباس کو 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 پیوند ٹانکے لگے ہوئے ہیں کپڑوں کو، ایسا لباس پہن کر. اور جب ان کے جو تھے ان کے علماء عیسائیوں کے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ امیر پھٹا پرانا لباس اور گیلے جوتے، پانی میں بھیگے ہوئے جوتے، اور وہ بھی جو ہے پاؤں میں نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ بھی کندھے پر رکھے ہوئے تھے، ورتہ حیرت میں گم ہو گئے اور پکار اٹھے کہ خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں جو بیت المقدس کو آ کر فتح کرے گا. اور ان کے آنے پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ چھوڑ دیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا. اور یہ ہمارے سپہ سالار، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، شرم آتی خدا کی قسم ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے، کہیں زبان پلیت نہ ہو جائے. یہ کیا ہمیں ہمارے نوجوانوں کو یہ حقوق دیں گے؟ یہ کیا قوم کا خیال رکھیں گے کہ جو نشوں میں مست ہو کر جن کی راتیں جو ہے وہ ہر رات جن کی ایک نئی طائف کے ساتھ گزرتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو کیا حقوق دیں گے؟ مجھے اور آپ کو جس نے حق دینا ہے خدا کی قسم وہ اللہ کی کتاب ہے جس کی ضمانت خود خدا کے رسول نے دی. میں ترکت فیکم امرین، 2 باتیں تمہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے میرے امتیوں. 2 باتیں اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے لن تدلوا ابدا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں قیامت تک کے لیے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکمران کے پیچھے پیچھے تم ہلا کے چلو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر جو ہے وہ کسی انسان کے دروازے پر، کسی کی دہلیز پر جا کر اس سے جا کر بھیک مانگنے بیٹھنا. فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی ہے، اور دوسرا میری سنت ہے. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے انسان کو کبھی بھی تاکہ نسیان کی نظر نہیں ہونے گی. یہ علم وہ ہماری وراثت ہے جس نے ہر دور میں ہمیں باب عروج تک پہنچایا تھا. اور آج بھی اگر ہمارا حال بدحال ہو چکا ہے اور ہم ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی وراثت کو کھو چکے ہیں. ہماری وراثت کوئی مال و دولت تو نہیں، ہماری وراثت کوئی بہت بڑے حکمران تو نہیں، ہماری وراثت کوئی بہت بڑے ایٹمی جو ہے وہ پاور پلانٹ تو نہیں. ہماری وراثت علم ہے، ہماری وراثت جدید علوم ہے، سائنسز ہیں. اس بنیاد پر اس میدان میں یہ آج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں جس کی پچ ہوتی ہے میچ اسی کا ہوتا ہے. آج اگر جدید ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے، آج گوگل کس کے پاس ہے،
واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، یہ سارا میڈیا کس کے پاس ہے؟ ہم تو ان کو ارن کر کے دے رہے ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں. تو جس کا میدان ہے، جس کے پچ ہے، تو سب کچھ کریڈٹ اسی کو جا رہا ہے. ہم تو ان کے محتاج ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی. تو جو قوم محنت کرتی ہے پھر خدائی سرکل کے مطابق، ایک سرکل ہے اللہ کا بنایا ہوا، ایک قدرت کا اصول ہے کہ جو قوم اس سرکل کے اندر آ جاتی ہے اللہ اس قوم کو عروج عطا فرما دیتا ہے. وہ چاہے جو بھی ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے. وہ اگر خدائی سرکل کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس نے محنت اتنی کی، ایفرٹ اتنی کی، کوشش کی، اسٹرگل کی، اس نے علوم حاصل کیے، تجربات کیے، اور جدید جو ہے آئی ٹی میں مہارت حاصل کی، وہ قوم اس سرکل میں آئی، اللہ نے اس قوم کو عروج دے دی. یہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں، کیا 45 میں 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی بالکل 0-0 کر دیا تھا جاپان کو، امریکہ. لیکن آپ دیکھیے کہ آج وہ 0 سے ہیرو بن چکا ہے، اس لیے کہ وہ سرکل کے اندر داخل ہو. تو الغرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کی بات ہو رہی تھی، تو ان تعلیمات میں سے ہمارے ہاں یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ تعلیمات جو اولیاء اللہ کی ہیں، جب ان کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک تھوڑا سا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں سے متعلق ہیں. جب بندہ ذرا 40 پلس ہو جائے، 50 پلس ہو جائے، پھر وہ تسبیح پکڑ لے، پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، پھر وہ ان بزرگوں کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دے، پھر وہ اس راستے پر چلنا شروع کر دے، پھر تصوف کو اختیار کرے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے. ہندو اپنی عمر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک ان کا بچپن کھیل کود، اور دوسرا حصہ ان کا ہوتا ہے 25 سے 50 تک، اس میں وہ عیاشی اور اس کے علاوہ کمانا، عیاشی کرنا. اور اس کے بعد 25 سے لے کر جو آگے نیکسٹ ان کا پیریڈ ہے، نیکسٹ ایج کا، اس میں ذرا وہ اپنی جنریشن کی طرف آتے ہیں، بچوں کی پیدائش کی طرف، فیملی میٹرز کی طرف. اور آخری حصہ جا کر وہ اپنی عبادت کے لیے اور اپنی ورشپ کے لیے، آئیڈل ورشپ کے لیے اس کو وہ مختص کرتے ہیں. تو یہ ہندوانہ تقسیم ہے جو ہمارے یہاں پر رائج ہے. جب 40 پلس پہ گیا، جب ابھی تو بڑی عمر پڑی کر لیں گے، عام جملے کہے جاتے ہیں، ابھی کیا بگڑا ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوانی میں اس راستے پر چل نکلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں سنا رہا تھا آپ کو، انا حبیب اللہ و شاب الطائب حبیب اللہ. ایک تو میں خدا کا حبیب ہوں، اور دوسرا جوانی میں توبہ کرنے والا شخص وہ بھی خدا کا حبیب ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے ساتھ مشترک کر لیا ہے جو جوانی میں اس راستے پر چل نکلتا ہے. تو ایک یہ بھی ہمارے ہاں تصور باطل پھیل چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ اللہ کرنا، یہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہونا، یہ جو ہے کوئی بوڑھا شخص ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے جناب جو ہے نا اپنا کوئی بہت بڑا جبہ کبا رکھا ہوگا، کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی سینگ ہوں گے اس کے. تو دوستو ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ بچپن سے بھی انسان مرتبہ ولایت پر فائز ہو سکتا ہے. بھائی دیکھیے، ایک دوستی ہے، کسی انسان کے ساتھ دوستی، ہاتھ بڑھائیں، پہل کریں، محبت کے تحفے تحائف دیں اس کو، کتنے دن لگ جائیں گے اس کے ساتھ دوستی کرنے میں؟ آپ بتائیے. چند دن لگیں گے، ذرا ملے جلیں گے خوش اخلاقی سے، حسن اخلاق سے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ذرا ہاتھ بڑھائے گا، وہ بھی مسکرا کر ملے گا، دوستی ہو. تو ایک بندے کے ساتھ دوستی کرنا اگر اتنا آسان ہے تو وہ خدا تو پہلے سے آپ کو انویٹیشن دے کر بیٹھا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لوگوں تم میری بارگاہ کی طرف آؤ تو صحیح، میری رحمت تمہیں تلاش کر رہی، تم ذرا چل کر آؤ، میری رحمت دوڑ کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لے. وہ تو پہلے سے بندوں کو ڈھونڈ رہا ہے. اور پھر قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. سبحان اللہ، اللہ ہر وقت نگاہ محبت سے، اے میرے بندو
اللہ ہر وقت نگاہ محبت سے تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہ محبت انتظار کر رہی کہ کب تم پلٹ کر میری طرف آ جاؤ, کب تم لوٹ کر میری طرف آ جاؤ. وہ بار بار قرآن میں خطاب کرتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین. اے انسان, کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کیوں اس سے ڈرتا پھر رہا ہے؟ ذرا پلٹ کر آ میری بارگاہ کی طرف آ, میری رحمتیں تیرا انتظار کر, میرے بندے میری جنتیں تیرا انتظار کر رہے ہیں, تو آ میری بارگاہ میں پلٹ کر آ. وہ بار بار وہ مخاطب کرتا ہے اپنے بندے, اور سارے بندے اس میں شامل ہیں, چاہے کوئی اس میں 15 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, 30 کا ہے, 50 کا ہے, 60 کا ہے. سارے بندوں کو خدا کی رحمت پکار رہی ہے, اور مرتبہ ولایت پر کوئی بھی فائز ہو جاتا ہے. ذرا اس میں محنت لگتی ہے, محنت تو تھوڑی سی لگتی ہے نا. کوئی چھاپڑی فروش ہے, کوئی بزنس مین ہے. اچھا, پھر ایک اور تصور ہے جی اولیاء کرام کے بارے میں. وہ تصور یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا کسی وہ دربار کا گدی نشین ہوگا تو وہ جو ہے نا ولی ہو سکتا ہے. یہ فلاں جو ہے اس کو جو ہے بڑی مطلب ہے, ٹھیک ہے نسبت کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے, ہم نسبت کے منکر نہیں, نسبتیں بھی کام آتی ہیں, لیکن نسبتیں بھی تب کام آتی ہیں جب انسان اس راستے پر چلے. جب اس راستے پر نہ چلنے والا ہو تو پھر سگا چچا بھی ہو نا نبی کا, تو اس کو بھی خدا کہہ دیتا ہے تبت یدا ابی لہب, خبردار میں تیرے ہاتھ توڑ کر رکھوں, اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کو نفع دیتا ہے, نہ اس کا نسب اسے فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر چاہے وہ کسی ولی کا بیٹا ہو, کسی پیر فقیر کا بیٹا ہو, کسی بہت بڑے جو ہے وہ غزالی زمان کا بیٹا ہو, جب اس نے بغیرتی سے باز نہیں آنا, جب اس نے طوائفوں سے کوٹھوں پر راتیں گزارنی ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے ذرا تھوڑی سی آنکھیں کھول کے میرا بھائی, تو ان چیزوں کو بھی سمجھیے. تو یہ کسی کے بعد کی وراثت نہیں ہے ولایت, یہ خدا جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. وہ زید امر بکر کو عطا کر دیتا ہے, وہ کسی چھابڑی فروش کو دے سکتا ہے, وہ کسی جو ہے وہ عام ایک محنت کش مزدور کو بھی عطا کر سکتا ہے. یہ تو ایک دوستی ہے, یہ جس نے ہاتھ بڑھایا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس میں کون سی بات بڑی بات؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے, ایمان سے مراد تیقن, یقین, ٹرسٹ. وہ لیول جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے خدا کے ساتھ دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے وہ انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں گفتے اللہ بد گرچہ از حلقوں میں بندہ بد, پھر بات بندے کی زبان سے نکلتی ہے لیکن بول خدا رہا ہو, پھر اس مقام پر خدا فائز کرتا ہے. مولانا روم مثال دیتے ہیں بڑی خوبصورت اس کی, محمود و ایاز کی. تو وہ ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال ایک وقت وہ آیا, ایاز جو ہے وہ غلام بن کر آیا تھا, محنت کرتے 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 وہ غلام تھا, دوسرے غلام جو ہے ریسٹ کر رہے ہوتے تھے رات کو, لیکن وہ رات کو بھی کام کر رہا ہوتا تھا. تو جب بادشاہ نے دیکھا رات کے وقت ٹہلتے ہوئے رات کو بھی کام کر رہے, محنت مزدوری کیے جا رہے, بڑا منفرد آدمی ہے دوسروں سے, اس کو ذرا اس سے محبت ہو گئی, اس نے اس کو اپنے قریب کر لیا. بس ایسے ہی دوستو خدا اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے جب بندہ تھوڑا سا انفرادی حیثیت اختیار کرتا ہے, جب دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کر, جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کی یاد میں کھڑے ہو کر تنے تنہا اس کو منا رہا ہوتا ہے. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے, درد مندانوں تانک سجندی ستیا عام جگہ. جب اس کو سوئے ہوئے اس کی یاد بیدار کرتی ہے اور وہ اس کی یاد میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, تو پھر وہ تانگ لگا کر اس کی بارگاہ میں جب اس کو پکارتا ہے پھر منفرد تو ہو ہی جاتا ہے, ایک انفرادی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر خدا اس کو اپنے قریب کرتا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ تو راتوں کو بھی کام کر رہا ہے, تو دوسرے غلاموں نے الزام لگایا. اس نے کہا کہ محمود ہم بھی غلام, یہ بھی غلام, اور آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم سے کم پیار کرتے ہیں. اس نے کہا میں کس دن بتاؤں گا تمہیں, ابھی نہیں. کچھ دن گزرے, خوشی کا موقع تھا. اس نے کہا کہ آؤ لوگوں, آج میں سب کو صدقہ و خیرات ڈونیشن کرنے لگا ہوں.
خیرات تقسیم کرنے والا. اس نے سونے کی اشرفیاں لی, یوں کر کے مٹھی بھر کے پھینکی. پاگلوں کی طرح ایسے جو ہے جیسے لوگ پڑھتے ہیں پیسے کون چھوڑتا ہے. اور پھر بادشاہ تقسیم کر رہا ہو اپنے ملازمین میں برکر میں اور بانٹ رہا ہو تو پڑ گئے سب کے سب. ایاز دوڑا اور جا کر محمود کے قدموں میں گرا. اس نے کہا ایاز تم نہیں سونا اٹھاتے, سونا زیور تم نہیں اٹھاتے ہو. اس نے کہا حضور ان کو سونے چاندی کی ضرورت تھی سو وہ ادھر چلے گئے, مجھے آپ کے قدموں کی ضرورت تھی میں ادھر آ گیا. تو اس دن ایاز نے مخاطب کر کے کہا دیکھو تم نے پوچھا تھا نا کہ کیا فرق ہے ہمارے اور ایاز کے درمیان, یہ فرق ہے تمہارے اور ایاز کے درمیان. اس نے کہا کہ آج کے بعد بڑے تم لوگوں نے الزام لگا, اس کو چور کہتے تھے, یہ خزانے چوری کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. وہ بھی ان کا شک دور کیا گیا, وہ کمرہ توڑا گیا, دیکھا گیا اندر کچھ بھی نہیں نکلا, پھٹی پرانی وہ اپنا جو جوتے تھے اور جو ہے وہ پرانا ایک لباس تھا وہ نکلا. اس کے واپسی آنے پر پوچھا گیا جی تم نے اندر کمرے میں کچھ نہیں, یہ رات کو چھپ چھپ کر جاتے ہو تو یہ کیا اندر رکھا ہوا دیکھتے ہو. تو اس نے کہا حضور جب میں آپ کی غلامی میں آیا تھا تو یہ میرا ایک ساز و سامان تھا, آج مجھے آپ نے اتنا قرب دیا کہ آپ نے مجھے وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا ہے, تو میں ہر روز شام کو جا کے اس لباس کو دیکھتا ہوں کہ کہیں میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں. یاز دیکھ تو کیا تھا اور تیرے مالک نے تجھے کیا بنا دیا. بس ایسے ہی ہے کہ جب یقین انسان کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسان کیا ہوتا ہے اور اس کا مالک اس کو کیا کا کیا بنا دیتا ہے, اس کو وہ چاہے جس عہدے پر فائز کر دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خدا اسے جو ہے وہ عزت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے. اس نے پھر اپنے محل کے باہر لکھ کر لگا دیا. اس نے کہا کہ خبردار, اب تک میں نے تمہاری بہت ساری باتیں سن لی, بڑے تمہارے تعلیم تشریح سن لی, لیکن آج کے بعد اگر کوئی کام اس محل کے اندر ہوگا ای نہ کر دست گر کر درواست. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایاز نے وہ کام کیا ہی نہیں ہوگا کوئی غلط کام, کیونکہ اس کو یقین اتنا ہو گیا کہ اب یہ کر ہی نہیں سکتا, اس نے کیا ہی نہیں ہوگا, اس نے اصول بنا دیا. اور اگر کیا ہوگا تو پھر وہ درست ہی ہوگا, تم اس کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ہر کے خواہد کو بکن محبوب باز, ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن چکا ہے. جب میرا محبوب ہے تو تمہیں کیا تکلیف, وہ چاہے ٹھیک کرے چاہے غلط کرے. ہر چے خواہد گو بکن محبوب باز, ہر چے محبوبم کنت من کرتا او منم منو گرچے در پرتا ہوں. لوگوں سن لو, اب وہ میں ہو چکا ہے, میں وہ ہو چکا ہوں, اگرچہ جسم جدا جدا ہیں لیکن ہم اندر سے ایک ہی ہو چکے. تو یہ وہ بات ہے عزیز دوستو کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تو اس کی روحانی پروگرس ہوتی ہے, اس کی اسپرچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ ضروری نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اس میں غریب ہو, امیر ہو, کوئی چابڑی فروش ہو, کوئی ممبر پہ بیٹھا ہو, کوئی زمین پہ بیٹھا ہو, کوئی مسلح پہ بیٹھا ہو, کوئی دفتر میں بیٹھا ہو, کوئی جاب کر رہا ہو, کوئی جو ہے کاروبار کر رہا ہو, کوئی بوڑھا ہو, کوئی جوان ہو. اصل میں جوانوں کا یہ کنسپٹ ہمارے بن چکا ہے کہ شاید یہ ولایت, یہ تصور, یہ جو ہے نا انسان کو شاید جو ہے کسی اور ایج میں جا کر ملتی. تو ایسی بات ہرگز نہیں. تو تھوڑی سی جو ہے وہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا ہاتھ پہلے سے بڑھایا ہوا سمجھیے. تو یہ ہے دوستو اولیاء کرام کی تعلیمات. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ غریب نواز, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی